میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، رمضان المبارک کا مبارک پہلا جمعہ مبارک ہے، اور جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم آقا کل مولائے کل ختم رسول دانائے سبل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ طیت و ثنا نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اور اس کی یہ واضح دلیل ہے کہ مساجد بھری پڑی ہیں، شیطان قید ہو گیا، لیکن کئی اتنے سخت شیطان ہیں کہ رمضان کی قید کے باوجود بھی وہ ابھی تک شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ اللہ کی فرماتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان کے خلفاء جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک حضور کی امت پہ نہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تمہارے اوپر ان کو فرض نہیں کیا، تم سے پہلی اقوام پر، پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی اس عمل کو ہم نے فرض قرار دیا، صرف طریقہ کار میں فرق رہا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 13، 14، 15 ہر چاند کی روزہ رکھتے تھے۔ بعض کی شریعت میں ایک دن روزہ تھا، ایک دن افطار تھا، یعنی 6 ماہ تھے۔ بعض میں ایک دن افطار تھا، 2 دن روزے تھے، تو وہ بھی 3 مہینے ہو گئے۔ بعض کے اندر 2 دن روزہ تھا، 1 دن افطار تھا، تو یعنی مختلف طریقے انداز اپنائے گئے۔ حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بخشا، اور اس کا صرف تعلق جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسی خفیہ عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، بھید ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو لاکھ چھپانا چاہے، کسی نہ کسی طرح آپ کا یہ راز کھل جائے گا۔ کوئی آپ کو وضو کرتے دیکھے گا، کوئی آپ کو قیام کی صورت میں دیکھ لے گا، کوئی اتحیات کی صورت میں دیکھ لے گا، کوئی سجدے کی حالت میں دیکھ لے گا۔ نماز چھپانے سے چھپ نہیں سکے گی، حج چھپانے سے چھپ نہیں سکے گا۔ خیرات کر رہے ہیں تو کم از کم لینے والا جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ سب احباب تشریف فرمائے، یعنی حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا کہ نہیں۔ اور یہی بات میرے نبی کریم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے درمیان گفتگو ہوتی تھی تو پھر بھی 70,000 پردے درمیان میں حائل ہوتے تھے، لیکن میرا امتی جب روزہ رکھے گا، سارا دن بھوکا پیاسا گزارے گا، اور افطار کے وقت ہر چیز اس کے آگے پڑی ہوگی، لیکن اس انتظار میں ہوگا کہ سورج غروب ہو جائے، رات کی سیاہی چھا جائے، کیونکہ روزے کا حکم یہ ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرنا ہے رات تک۔ مغرب کے الفاظ نہیں، اگر کہیں ہیں تو قرآن سے دکھا دیا جائے۔ لیل رات کو کہتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ ہمارے شہر میں ایک اقلیت تقریباً سورج کے غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے اذان دے رہی ہے۔ اگر تسلی نہ ہو تو ہمارے مینار پہ چڑھ جائے، اور جب وہ اذان دے تو دیکھ لینا کہ سورج کھڑا ہے یا کہ نہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ، میں یہ پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں نے صبح 4:35 پہ منہ باندھا ہے اور 6:04 تک اس نے باندھ کے رکھنا ہے، 13 گھنٹے اگر اس نے گزار لیے ہیں تو 3-4 منٹ اور بھی انتظار کر لے کہ روزہ برباد نہ ہو جائے۔ لیکن روایات اور اس طریقے سے کہ ہم رعایتوں کو، مراعات کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مسجد میں اگلے دن تراویح پڑھی تو 8 تراویح کے بعد آدھی مسجد خالی ہو گئی۔ اب ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں کہ اگر آپ نے 8 ہی پڑھنی ہے تو 8 والوں کے پیچھے چلے جائیں، کم از کم قرآن تو پورا سن لیں گے، ان کے پیچھے چلے جائیں۔ تو ایک طرف سے یعنی مراعات، خدا کے گھر میں آئے ہوئے
جبکہ مسائل کا کوئی علم نہیں. میرے ایک عزیز نے مجھے بڑا لمبا چوڑا کل خط لکھا ہے اور اس نے ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے کہ آپ جب لمبی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر لمبا کرتے ہیں تو لوگ کئی پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. یعنی یہ بھی میری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو میں نے روک کے رکھنا ہے. حضور کا ارشاد یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب آپ نے نماز کی نیت باندھی ہے تو امام سے پہلے آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا. جو بندہ امام کے پیچھے نماز نیت کے رکوع سجود میں پہل کرے گا قیامت کے دن وہ انسان بن کے نہیں گدھا بن کے اٹھے گا. پڑھے گا نماز لیکن قیامت کے دن وہ گدھا بن کے اٹھے گا کہ امام کی تکلیف ٹوٹ گئی, امام کی پیروی ختم ہو گئی. آپ کو اگر جلدی ہے تو فرض جو ہے وہ رکوع ہے. ورکعوا مع الراکعین, رکوع فرض ہے. سبحان ربی العظیم پڑھنا فرض نہیں ہے, یہ یاد رہے. آپ مسجد میں آتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ جماعت ہو گئی, ادھر تراویح شروع ہو گئی تو آپ نے اپنی نماز شروع کر دی. جہاں تک قرآن کی آواز آ رہی ہے آپ علیحدہ نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن آپ سننے کو تیار نہیں ہیں, ماننے کو تیار نہیں ہیں. حتیٰ کہ کئی لوگ اپنی علیحدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جماعت ہو رہی ہے یا تراویح ہو رہی ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. میرا اللہ فرماتا ہے جب میرے قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے تو تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ, اور اگر تم خاموش ہو جاؤ گے تو لعلکم ترحمون, مجھ کو وہی تم پر رحم آ جائے گا. اور جب آپ اپنی علیحدہ اور وہ علیحدہ دونوں حضرات شروع ہوں گے تو آپ جائیے, نماز تو آپ کی ہو نہیں رہی, الٹا آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کئی نمازی ہوں گے قیامت کے دن نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. رب کریم حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازیں ان کے منہ پہ ٹھکرا کے مارے گا کہ یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز کس چیز کا نام ہے؟ ایک تقویٰ ہے, ایک اللہ کی بارگاہ میں قوموا للہ قانتین, اللہ کے لیے قیام کرنا ہے تو آپ کی ہر ادا میں عاجزی ہونی چاہیے, عجز ہونا چاہیے. عاجزی کیا ہے؟ اگر آپ کے بٹن کھلے ہیں تو یہ عاجزی نہیں. یہاں تک حکم ہے کہ یہ آپ کا کف جو ہے اگر اس کو آپ نے لپیٹ کے نماز پڑھی تو آپ کی نماز مکروہ تحریمہ ہے, حرام ہو چکی ہے. اس کو آپ نے کیوں لپیٹا ہے؟ اگر یہ فالتو تھا تو لگایا کیوں؟ کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے. تو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ نماز کے دوران اپنے کف کو کھول سکیں, بٹن کھول سکیں یا بند کر سکیں, یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے گھر میں آ کے اتنی مدت سے, یہ دروازہ ہے وہ لوگ وضو کر کہتے ہیں یہاں صفیں بنی ہے تو آگے سے آتے جاتے ہیں, تو اس دفعہ یہ ہمارے دعوت اسلامی والوں نے یکم رمضان سے یہاں اعتکاف کا اہتمام کیا. خوش نصیب لوگ ہیں جو پورا مہینہ اللہ کے مہمان بنیں گے. تو انہوں نے یہاں وہ بنایا ہے سٹینڈ تاکہ لوگ آگے سے گزرتے رہے. گزرنے والوں کو خیال نہیں آیا, یعنی اتنا سفر کر کے اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں لیکن مسجد میں آ کے صفیں برابر کرنے کو تیار نہیں ہے, صفوں کو استوار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو دوستو, ایک ہے نماز, لیکن نماز سے پہلے اس کے رسول کی حیثیت ہے. اگر رسول اللہ سے آپ کا تعلق درست نہیں ہے تو آپ لاکھ سجدے کرتے رہے تمہاری نماز نہیں ہے. حضور کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ نبی کے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ نبی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج یہ تسبیح پڑھتے تراویح کے بعد, اور 4 تراویح کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اب اگر صحابہ کی زندگی پڑھی جائے تو وہ 4 رکعات کے بعد طواف کعبہ کرتے تھے. تو طواف کتنے چکروں کا نام ہے؟ 7 چکروں کا. کتنا وقت لگتا ہوگا؟ یعنی صحابہ کے بار کسی مسئلے پہ بحث کرتے تھے
آج ہم تو اس تلاش میں ہیں کہ کہاں جلدی سے فارغ ہو جائے. یعنی لذت عبادت. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عام معمول یہ تھا